اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ جو مرکز کے شریعت کا طریقت کا غسل چشمہ، فیضان ہے فیضان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ 21 رمضان کی بابرکت شب، فیضان ہے فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے۔ 10 روزہ سنت اعتکاف کے کچھ مناظر مختلف مقامات سے، فیضان ہے فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے۔ حضرت مولانا عبید الحق نعیمی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی چینل کو تاثرات۔ فیضان ہے فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ سلسلہ مدنی مذاکرہ شب شہادت مشکل کشا اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو مختصراً جھلکیاں دکھاتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کی، جبکہ سحری و کھانے کی پائی عاشقان رسول نے آپ کے ہمراہ سعادت مدنی چینل کو دیے تاثرات۔ بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز کے شریعت کا طریقت کا غسل چشمہ، فیضان ہے فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے۔ فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے۔ باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے کئی القاب ہیں اور انہیں بڑے خوبصورت و پیارے پیارے ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن ایک نام جو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ لگتا ہے وہ ہے مولا، مولا علی۔ تو یہ لفظ مولا جو آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ حدیث پاک میں ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ تو یوں ہم مولا علی کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ مولا اللہ عز و جل کے لیے یہ لفظ خاص نہیں ہے کہ مولا نا یعنی ہمارا مولا، یہ تو عام داڑھی والے کو مولانا بولتے ہی ہیں، علماء کو مولانا بولتے ہیں۔ ہماری مسجد کے مولانا نے آج 4 کے بدلے 5 رکعتیں پڑھا دی۔ یہ مولانا کے معنی جو تھوڑی سی بھی عربی جانتا ہوگا نا اس کو پتا ہوگا، تو ایک دوسرے کو مولا بولتے ہیں۔ تو اب یہ کہ اگر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مولا بولا تو کیا حرج اس میں؟ یہ وسوسہ ہے خالی شیطانی، وہ جھٹک دیں، کوئی بھی عالم اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ عوام جو خامہ کا بحث کرتے ہیں نا، یہ بس ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ مولا علی کہنے میں کوئی اپنے کو تو وسوسہ نہیں آتا، سیدھی بات ہے۔ جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے ہے مولا علی، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل
مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. میرا نام عابد علی عطاری ہے. میں ضلع خانیوال کا رہنے والا ہوں اور اسلام آباد جاب کرتا ہوں. وہاں سے سیدھا میں ادھر اعتکاف کی نیت سے آیا ہوں. یہاں کا ماحول بہت اچھا لگا اور میں 2003 سے تقریباً بابا جی کا مرید ہوں. مدنی چینل دیکھ کے حاجی عمران صاحب کے بیانات سن کے اعتکاف کا جذبہ ملا اور نیت کی کہ فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنا ہے اور اسی نیت کو پورا کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں. میرا نام محمود ہے. میں نیو کراچی سرجانی ٹاؤن سے آیا ہوں پورے ماہ کے اعتکاف میں. میں پہلے بہت بگڑا ہوا تھا, بہت گناہوں کی عادت تھی, نمازوں کی عادت نہیں تھی. یہاں پر آ کر اللہ کا شکر ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں 5 ٹائم کی تراویح کے ساتھ. اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ میں نیک بن جاؤں. بعد عصر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے عاشقان ابو تراب جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سوالات کے جوابات مختصراً جھلکیاں پیش خدمت. مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 3 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا, 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت سے تشریف لائے ہیں کہ 10 دن کا اعتکاف کروں گا, تو وہ ان کا تو اعتکاف ہو ہی گیا. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, زبان سے بھی چاہیں تو دوہرا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یا اللہ مجھے اس میں آسانی عطا فرما اور میری طرف سے قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. اعتکاف کی روح یہ بھی ہے کہ 5 نمازیں با جماعت ملیں گی, اور اعتکاف کا یہ اہم ترین مقصد ہے کہ 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ سے ملیں اور وہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار رہے. تو حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ جو نماز کا انتظار کرنے والا ہے, نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز میں ہے. اس طرح کا مضمون حدیث میں. تو وہ مختصر یہ کہ جو نماز کے انتظار میں ہو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. جو لوگ آخر میں آتے ہیں ابھی تو اقامت بھی نہیں ہوئی, تکبیر بھی نہیں ہوئی, وہ بہت بڑی بھول کرتے ہیں. اگر وہ پہلے سے آ کر بیٹھ جائیں گے اور انتظار کریں گے نماز کا, تو یہ اس کے جو بھی لمحات گزریں گے یہ ثواب میں گزریں گے, عبادت میں گزریں گے. تو اس لیے وہ اب چونکہ آپ ہیں اعتکاف میں, آئے عبادت کرنے کے لیے, تو اب یہ موقع ہے کہ عبادت زیادہ سے زیادہ آپ کر لیں. رسالہ قشیریہ سے حضرت سیدنا سلیمان دارانی علیہ رحمہ کا قول مبارک. سلسلہ علم و حکمت کی باتیں میں ہوا بیان. حضرت مولانا مفتی فضیل رضا اختاری
मुद्दज़िल्लुहुल आली के मादानी फूल आप भी समाअत कीजिए। रिसाला कुशैरिया में हज़रत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर व मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जी, वो कहते हैं पेट भरकर खाने का जो आदी होता है उसको 5 नुकसानात होते हैं। 5 नुकसान होंगे। कैसे? इबादत गुजार मुसलमान जिसका जहन है इबादत करने का, उसको ये नुकसान ज़्यादा समझ में आएंगे। और क्या नुकसानात हैं? पहला नुकसान तो ये कि इबादत की हलावत नहीं पाता। अल्लाह, इबादत करेगा लेकिन उसको यानी हलावत नहीं मिलेगी, मिठास नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि हिकमत की बातों को याद रखना इस पर दुश्वार हो जाता है। अल्लाह, तीसरी सूरत ये कि मखलूक पर शफकत से महरूम रहता है। चौथी बात है कि इबादत इस पर भारी होती है। पांचवी चीज़ है कि इससे शहवत ज़्यादा होती है। अब शहवत ज़्यादा होती है तो जायज़ तक नहीं बल्कि नाजायज़ तक ले जाती है, हराम तक ले जाती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है सूरह मोहम्मद में, इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफरू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम, कि बेशक अल्लाह दाखिल फरमाएगा उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये तो ईमान वाले और आमाले सालिहा वालों की जो है वो जगह ठिकाना जन्नत ठीक, और उनके लिए बिशारत ये बयान की गई। फिर फरमाया वल्लज़ीना कफरू यतमत्तऊना व याकुलूना, और जो काफिर हैं, जो काफिर हैं वो बरतते हैं दुनिया के अंदर, मजे उड़ा रहे हैं, दुनियावी जिंदगी के ऊपर गोया फरेफ्ता हो गए, दुनियावी जिंदगी गुजार रहे हैं, बरत रहे हैं, उससे नफा उठा रहे हैं। व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम, वो खाते हैं इस तरह जैसे चौपाए खाते हैं। खाएं, ठीक, मुबाह के दर्जे की हद तक भी खा सकते हैं, लेकिन इबादत और फराइज और वाजिबात और शरीयत के अहकामात की पाबंदी के साथ खाएं। मादानी मुज़ाकरे से कबल निगरान शुरा ने मादानी फूल दिए, आइए मिलकर चुनने की सआदत हासिल करते हैं। आपका नाम हैदर रखा गया और वालिद ने आपका नाम अली रखा। मुर्तज़ा यानी चुना हुआ, कर्रार यानी पलट पलट कर हमले करने वाला, शेर खुदा और मौला मुश्किल कुशा ये आपके मशहूर अलक़ाबात हैं। अबुल हसन, अबू तुराब ये आपकी कुनियत है। 13 रजबुल मुरज्जब आपकी विलादत हुई जुम्मतुल मुबारक के रोज़, और वो विलादत भी खाने काबा शरीफ के अंदर हुई। 4 बरस 8 माह 9 दिन तक मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज़ रहे। विलायत ये मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दर से तकसीम होती है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भी आपके मुतालिक बेशुमार फ़ज़ाइल मिलते हैं, बेशुमार इरशादात मिलते हैं। हमें तमाम खुलफा राशिदीन से मोहब्बत है, अहले बैत है अतहार के हर फ़र्द से मोहब्बत है, खातून जन्नत से मोहब्बत है, हसनैन करीमैन से मोहब्बत है, इनके बाबा जान मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मोहब्बत है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम खालिस पाक सादात की जड़ और बुनियाद है। रोज़े के साथ क्या सर और दाढ़ी बनवाना जायज़ है या नहीं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब। सर मुंडवाना तो रोज़ा हो या ना हो हर हाल में जायज़ अमर है, सर मुंडवाया जा सकता है, इसमें कोई शरीक कबाहत भी नहीं और रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो दाढ़ी मुंडवाना है माज़अल्लाह ये गुनाह का काम है और ये एक ऐसा गुनाह है कि अगर बंदा इसी हालत में दुनिया से चला जाए तो उसकी कब्र में भी ये गुनाह उसके साथ जाता है। तो अलबत्ता चूंकि रोज़ा तमाम गुनाहों से रुकने का दर्स देता है और रोज़े की जो रूहानियत है उसका ये तकाजा है कि इंसान तमाम गुनाहों से बाज आ जाए, रोज़े की हालत में खास पर तो गुनाह छोड़ दे। तो रोज़े की हालत का ये तकाजा है कि ऐसी सूरत में दाढ़ी मुंडाने समेत जो भी गुनाह है इन सबसे इंसान बाज आ जाए। लेकिन अगर कोई बदकिस्मती के साथ दाढ़ी मुंडाता है, बदकिस्मती के साथ, तो इससे रोज़े का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा ना उसका? रोज़े का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा जी। तो रोज़ा टूटने के असबाब हैं वो तो नहीं होंगे, अलबत्ता ये कि रोज़ा मकरूह होगा। औरत की बेपर्दगी शरई पर्दे का ज़हन दिया। सिलसिला साइड इफेक्ट में निगरान शुरा ने इस सिलसिले की मुख्तसर झलकियां लिए हाजिर हैं, मुलाज़ा कीजिए। आज 21 रमज़ानुल मुबारक है और 21 रमज़ान मुबारक ये मेरे आका
مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شب شہادت ہے، یعنی یوم شہادت 21 رمضان کو ہوئی۔ خلیفہ چہارم جانشین رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ آپ 10 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بڑا ممتاز اور بڑا اعلیٰ مقام آپ کو نصیب ہوا ہے۔ مطلب ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کا بھی یہ ایک نیچر ہے کہ جہاں لڑکے اور مرد ہوں وہاں جائیں، اور مردوں کا ہی گویا کہ ایک نیچر تو ہے، بلکہ بوڑھوں کا نیچر ہے، مطلب بوڑھوں کا نیچر ہے۔ دعوتوں میں پارٹیشن بھی ہوگا نا، عورتیں ادھر مرد ادھر، یہ بوڑھے کھی کر کے کھانستے چلے جائیں گے، بیٹی کیا حال ہے، اچھی ہو جی، چچا جی یہ چچا جی باہر نکلو، عورتیں ہیں۔ جی میں نے کچھ پارکوں میں دیکھا ہے جو لڑکے اور لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہمیں دیکھ کے شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ یہ بےہودگی اور یہ بے پردگی ختم ہو جائے، بس اللہ پاک رحم کرے۔ ماشاءاللہ آپ جیسے درد مند لوگ جو ہمیں کال کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، اگر آپ میدان عمل میں آئیں، محبت اور پیار کے ساتھ سمجھائیں، یقین مانیے کوئی مطلب کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو۔ جو معاشرے کے مین لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ سمجھ، یا جن کو اللہ چلو کوئی نام ہے، اگر وہ میدان میں آ جائے نا کہ بس یہ جو بات ہوئی نا یہ ہماری سمجھ میں آئی ہے، خلاص، یعنی ایک شہرت ہوگی کہ یار اس شخص نے کیوں چھوڑا۔ بازاروں میں بھی عورتیں اس طرح سے بے پردہ جاتی ہیں، اور ان کو اگر شوہر یا بھائی مطلب منع بھی کرتے ہیں تو وہ ناراض کہ کیا ہے، سبھی لوگ جاتے ہیں آتے ہیں اور ہم جاتے ہیں تو کیا ہوا، تو اس طرح کی بات سامنے آتی ہے۔ تو عورتوں کو سمجھاؤ تو وہ اس طرح سے سمجھنے کو تیار نہیں ہو۔ سمجھ جاؤ اسلامی بہنوں، جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے نا تو اس کو شیطان جھانکتا ہے، اور اگر شوہر راضی نہیں ہے اور یہ شوہر کو ناراض کر کے جا رہی ہے تو قدم قدم پر گناہ گار ہوتی ہے، لعنت برسنے کی وعیدیں آتی ہیں بعضوں پر۔ تو کیا ہوگا یہ آپ کو جب شوہر راضی نہیں ہے آپ کے گھر سے نکلنے پر، تو پھر آپ کو گھر سے نکلنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں پردے کی شرعی حیثیت بتائی جاتی ہے تو تسلیم تو کرتے ہیں، مگر کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جناب ہماری فیملی کا ماحول بہت ماڈرن ہے، اگر ہم شرعی پردہ نافذ کریں گے تو ہمارے رشتہ دار و متعلقین ہم سے خفا بھی ہوتے ہیں اور ہم سے ملنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اس کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ مخلوق کو بھی ان سے ناراض کر دے گا۔ یعنی خالق کو تو ناراض کر ہی رہے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو بھی ناراض کر دے گا۔ اور جس نے خالق کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی ناراضی کی پرواہ نہ کی کہ خالق راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، تو رب تعالیٰ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے۔ یہ اس پہ بات سمجھ جائیے۔ ہمیں اپنے خالق حقیقی، اپنے مالک حقیقی، اپنے رب کریم کی رضا دیکھنی ہے کہ وہ کس میں ہے۔ اگر کوئی ہماری اللہ کی رضا والے کام کرنے پر اور نیکی کرنے پر، پرہیزگاری کرنے پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے پر اگر کوئی روٹتا ہے تو روٹتا رہے، کیا کر سکتے ہیں۔ سلسلہ فیضان سحری میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے فضائل شیر خدا عز و جل مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مدنی پھولوں سے نوازا۔ خیبر کا شہر ہے، پرانی یادیں ہیں یہاں پر، اسی طرح کا یہاں پر گھر بھی موجود ہے اور قلعہ بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا۔ صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا۔ ہے شہید با وفا، ہے شہید با وفا مولا علی مشکل کشا۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا۔
کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عظیم الشان شخصیت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تذکرہ ہو رہا ہے. رب کریم آج ان کے تذکرہ خیر کی برکت سے ہم پر رحمتوں کی بارش برسائے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان یہ ہے کہ آپ فرام دا چائلڈہڈ، پیدائش کے وقت سے ہی گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں بڑے ہوئے. جب پھر پہلی غذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ سے مبارک منہ سے کھجور مبارک تناول فرما کر مولا علی کے منہ میں ڈالی، اور پھر اپنی زبان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے منہ میں عطا فرما دی. وہ چوستے چوستے نیند کی آغوش میں چلے گئے. شیر خدا نہ پلٹا بنتا بھی اور کیا، بچپن ہی سے تو پالا تھا پالا رسول کا. اعلیٰ حضرت نے پورا ایک رسالہ اس موضوع پر مرتب کیا، تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمتی عقد الجاہلیہ. اس میں آپ نے ثابت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی دو خوش نصیب شخصیات ہیں کہ ایک آن اور ایک لمحے کے لیے بھی کفر اور شرک ان پر طاری نہیں. کیا بات، پیدائش سے لے کر یعنی فرام دا ڈے ون، پہلے دوسرے دن ہی انہوں نے تو اسلام، جب نبی پاک نے اعلان کیا 10 سال کی ان کی عمر ہے اور انہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا. سلسلہ فیضان سحری میں نگران شورا نے ڈاکٹرز کے ہمراہ شرکت فرمائی. مادانی پھولوں سے نوازا. آپ نے ڈاکٹر سے مختلف بیماریوں کی علامت کے حوالے سے استفسار کیا. مادانی پھولوں سے نوازا ڈاکٹرز نے بھی گفتگو کی. شاید سالہ سال گزر گئے. جی جی، جب 20 25 30 روپے فطرہ دیا جاتا تھا، اس وقت سے آج فطرہ 100 روپے کا پہنچا. سالہ سال سے غالباً ایک بہت ہیوج فیملیز ایسی ہوں گی جنہیں شاید اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی فطرہ ہے. نہیں، اب دے رہے ہیں ماشاءاللہ، لوگ نیت کر رہے ہیں. تو یہ کہ آپ نے لوگوں کو آگاہی دی ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے اس وقت جو مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو یہ مطلب ذہن بن جائے کہ اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو 2600 روپے کا فطرہ ضرور. اچھا، یہ باب المدینہ کے لیے جو دنیا میں کہیں اور کہیں اور ہے، وہ اپنے کشمش کا ریٹ نکال لیں، کھجور کا ریٹ نکال لیں، جو شریف کا ریٹ نکال لیں. اسلام میں منی ڈسٹریبیوشن کا ایک بہت پراپر سسٹم دیا گیا ہے. ایک تو ہم پر زکوٰۃ، جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر بتا دیا گیا کہ کن کن کو زکوٰۃ دینی ہے، ان کو پورا ایک مطلب ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل دے دی گئی ہے. میرا نام خالد محمود ہے، میں سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ پیٹ میں ہر دم گیس رہتی ہے، یہ پٹے جو ہے نا یہ پورے سے رہتے ہیں، عجیب سی کیفیت رہتی ہے، قبض بھی رہتی ہے، سب کچھ علاج بتا دیجیے. رات کے ٹائم جو ہے اگر یہ کوئی خوراک لیتے ہیں، ایسی لیتے ہیں جس میں بہت زیادہ بادی اشیاء کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر کوئی جنک فوڈ ٹائپ کی چیز لیتے ہیں، برگر ٹائپ کا لیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کو نہ لیں. گھر میں کیا ماحول ہونا چاہیے؟ گھر میں اگر کوئی ایسی چیز ہڈیوں کے معاملے میں ہو جائے تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو جہاں مثال کے طور پر چوٹ لگی ہے، مثال کے طور پر ہارٹ میں چوٹ لگی ہے اور اس جگہ سے خون بہہ رہا ہے، تو اب اس کو یہاں اوپر باندھنے کے بجائے اسی جگہ جہاں خون بہہ رہا ہے وہاں پہ باندھیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا جہاں سے خون بریک ہوا ہے، یہ جہاں سے اس کی جو بھی ویسل وغیرہ اوپن ہوئی ہے، تو وہ اس کو پریشر پڑے گا اور وہ بند ہو جائے گا. ڈاکٹر کامران یہ بتائیے کہ ایک شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بیٹھے بیٹھے دل میں اچانک گھبراہٹ ہو گئی ہے نا، گھبراہٹ ہو گئی ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے اور اس کو ایک ہلکا سا پین ہو رہا ہے سینے میں، دل میں، وہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، سانس بھی نہیں لے پا رہا ہے. ایسے موقع پر پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے اور گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ 2-3 معنوں میں لیتے ہیں مریض گھبراہٹ. ایک گھبراہٹ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے نا متلی کی کیفیت فیل ہوتی ہے نا آدمی کو، اس کو بھی لوگ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہوا ہے. دوسرا جو ہے ایک ہوتا ہے کہ کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے یا شوگر کے مریض ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں، خاص طور پہ ان 2 بیماری کے مریض ہیں، اگر ان کو یہ علامات آتی ہیں اور گھبراہٹ کے ساتھ دوسری علامات بھی آتی ہیں، جیسے آپ نے سینے میں درد کی شکایت کی یا پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، تو اس میں فوری طور پہ تو کوشش کریں کہ ایز سون ایز پاسبل ڈاکٹر کو دکھا کے ECG کروا لی جائے. جب سر میں درد شروع ہو تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے اور کرنا کیا چاہیے؟ اگر ایک بچے کے سر میں درد ہو رہا ہے یا مڈل ایج ہے یا اولڈ ایج کے مریض ہے جس کے سر میں درد ہو رہا تو ان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ سر میں درد کب سے ہو رہا ہے، کسی خاص مخصوص وقت میں ہوتا ہے. تو موسٹ کامنلی جو چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آنکھیں کمزور، جن کی ویکنیس ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے. بعضوں کا سر میں درد نیند کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، نیند پراپر نہیں ہوئی ہوتی، تو اس میں یہ ہے کہ علاج دوائی کھانے کے بجائے ایک اچھی سی نیند لے لیں. بعض اوقات اس سے بھی سر کا درد صحیح ہو جاتا ہے. مشورہ یہ دوں گا کہ ایک اچھا کمپیٹنٹ
डॉक्टर अपनी एडवाइस में रख लें। सिलसिला मुनाजात इफ्तार में रुकन शूरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने दुआ करवाई। आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान की मुनाजात इफ्तार आप भी देखिए। मौला, रोजाना लाखों लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए गए, हमारा क्या बनेगा? ए मौला, बख्शे हुओं का वास्ता, मगफिरत याफ्ता खुश नसीबों का वास्ता हमें भी बख्श दे मौला। हमारे अहलो इयाल, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, या अल्लाह हमारे आइज़ व अक़रबा, हमारे मुसलमान पड़ोसी जो आशिकाने रसूल हमसे मोहब्बत करते हैं, ए अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। वो रहमत है, अज़ाब से है निकल किस में है हौसला, या रब अज़ाब से है निकल किस में है हौसला, किस में है हौसला या रब। आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में नमाज का अमली तरीका सिखाया गया मुअतकिफीन और दीगर इस्लामी भाइयों को, जबकि मदनी कायदा भी पढ़ाया गया। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए सबक नंबर 13, 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ें। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़बर ता, इत हमज़ा ता पेश उत, ता ज़बर ता, उत। दोनों हाथ रानों पर रखना। ये रानों पर हाथ रखे हुए हैं। एक ये पाँव देखें आप, उल्टा पाँव बिछा है, सीधा खड़ा है। ये 2 अमल इन्होंने किए, यानी सीधे पाँव की उंगलियां किबला रुख होना, ये भी सुन्नत है। और इस अंदाज से बैठना कि उल्टा पाँव बिछाकर सीधा पाँव खड़ा करना सुन्नत, सीधी उंगलियों का किबला रुख होना सुन्नत, और हाथों का इनका रानों तक होना ये सुन्नत है। जलसे में आना किस तरह है? अल्लाहु अकबर, बर कह दिया, अब आपकी कमर सीधी हो चुकी है। अब मुस्तहब ये है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली कहे। क्या कहे? क्या कहे? क्या कहे? ये कमर सीधी होने के बाद आपने कहना है। दो आलम के दाता हुजूर पुर नूर शाफ़िई यौमुन नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी सुन्नत मुबारक, सुन्नत इतिकाफ का आगाज दावत इस्लामी के तहत मदनी मरकज फैज़ान मदीना सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान और दीगर मकामात पर होने वाले इतिकाफ के मनाजिर मुलाज़ा कीजिए। फैज़ान है, फैज़ान है, मौला अली का फैज़ान है, फैज़ान है, फैज़ान है, फैज़ान है, मौला अली का फैज़ान है, फैज़ान है। या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा। बयां किस मुँह
سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز ہے شریعت کا طریقت کا ہے سرچشمہ، فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے، فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے یہ ایمان کا کعبہ، فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے، فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، دلہن زہرا عمر داماد اور حسنین سے بیٹے، دلہن زہرا عمر داماد اور حسنین سے بیٹے، تیری ہستی کے اعلیٰ اور بالا تر تیرا کنبہ، فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے، فیضان ہے فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا۔ حضرت مولانا مفتی عبید الحق نعیمی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، محتمم جامعہ احمدیہ سنیہ چٹاگانگ بنگلہ دیش کے مدنی چینل کو تاثرات، آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ الیاس قادری مدظل العالی کی ولادت باسعادت 26ویں رمضان المبارک میں ہوئی تھی، میں ان کے ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے کارکردگی پر میں دعوت اسلامی کو اور مدنی چینل کے کارکنان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ساری دنیا میں دعوت اسلام کے ذریعے سے جو مذہب مہذب اہل سنت والجماعت کی جو کارروائی ہو رہی ہے، یہ واقعی وہ قابل تعریف ہے، قابل مبارکباد کے لائق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا مقصد بھی پورا ہو رہا ہے، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین کا مقصد یہ صحیح جو مذہب ہے، مذہب مہذب، اس کی نشر و اشاعت کے ذریعے سے مسلمانوں کو جادۂ مستقیم پر لانا یہی مقصد تھا، اور یہ آج کافی عرصہ کے بعد مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے ذریعے سے یہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ میں تمام مسلمانان اہل سنت کو سے گزارش کروں گا، میں دنیا کے طول عرض میں جتنے مسلمان ہیں، میں ان کی خدمت میں میری نیاز مندانہ گزارش ہے کہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کا مرکز ہے وہاں شرکت کرے،
اور ان کو اپنے حوصلہ کے مطابق حمایت کرو، تعاون کرے. اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کو حیات خضری عطا فرمائے. مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے فواد محمود جرنلسٹ سے باالمدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی. اس موقع پر صحافی فواد محمود نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا مدنی چینل کو کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر مدنی چینل کام کر رہا ہے اور اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، اس کا بہت بڑا کریڈٹ جناب الیاس قادری صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ایک نئی نسل کو تیار کرنے کا بیڑا اٹھایا. اور پوری نئی نسل جو آج کل کے دور میں جیسے میڈیا کے گلوبلائزیشن بڑھ چکا ہے اور جو نئی نسل کو اسلام کی طرف راغب کر رہے ہیں اور ان کی نئی نشوونما کر رہے ہیں، تو میں پھر ایک دفعہ پھر مبارکباد دینا چاہوں گا مدنی چینل کو اور جناب علامہ الیاس قادری صاحب کو کہ جو بہت اچھی طریقے سے ایک نئی نسل کو تیار کر رہے ہیں. میں مدنی چینل دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک اس چینل کو اور ترقی اور کامیابی دے. بہت سارے ایسے معاملات، دینی معاملات جس کو پوچھنے کے لیے آپ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، تو یہ ایک ایسا چینل ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو بہت ساری چیزوں کی آگاہی مل جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل اس وقت پاکستان اور پوری دنیا میں مدنی چینل ایک بہت اہم ضرورت ہے، اور میری بہت ساری دعائیں آپ تمام دوستوں کے ساتھ. حافظ احمد عطاری کا گزشتہ دنوں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں انتقال ہو گیا. ان کی نماز جنازہ میں ایک تعداد میں اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی. تدفین کے مناظر بھی ملاحظہ کیجیے. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. ایک ماہ کا اعتکاف مختلف مقامات سے آپ کو دکھاتے ہیں. گوونڈی ہند ہاشمی کابینہ، واہ کینٹ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کے شہر گجرات پاکستان سے کچھ مناظر ملاحظہ کیجیے. میں نے یہاں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پایا، جو مجھے کہیں بھی نہیں ملا وہ یہاں سے ملا ہے. میں اس دعوت کی کارکردگی سے بہت مطمئن ہوں اور میں نے اپنے بچوں کو بھی نیو سٹی مدینہ مرکزی مدرسے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. دعوت اسلامی کے اس اعتکاف کی برکت سے الحمدللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور میں الحمدللہ اس بات کی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں وابستہ رہوں گا. یہ جو عصر کے بعد مدنی مذاکرہ ہوا ہے تو اس میں تمام اسلام بھائی بہت فریش ہو کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور بہت ساری ایسی باریک مسائل جو کہ عام حالات میں ہمیں زندگی میں نہیں سیکھ سکتے تو مدنی مذاکروں میں سیکھنے کا موقع ملا ہے. ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں، یہاں آ کر ہمیں بہت سا علم سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. وہ چیزیں سیکھی جو زندگی میں
جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. نہ نماز درست تھی، نہ وضو درست تھا، نہ قرآن پاک پڑھنا آتا تھا. یہاں الحمدللہ میں نے مدنی قاعدہ سیکھا اور ایک ایسا جذبہ حاصل ہوا، ایسی روحانیت پائی کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کروں گا. یہاں پر ہمیں علم دین بہت پیارا محبت سے سکھایا جاتا ہے، جس میں ہمیں علم دین کے بیسک مسائل، جس میں نماز، روزہ، غسل اور وضو کے واجبات، سنتیں بہت پیار محبت سے سکھائی جاتی ہیں. میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی مدنی چینل کو دیکھیے اور دعوت اسلامی سے منسلک ہو جائیے. یہاں پہ آ کر بہت اچھی تربیت ملی. میں بہت شکر گزار ہوں دعوت اسلامیہ کا اور یہاں کے ٹرسٹی لوگوں کا. بہت اچھا خاص خیال رکھے ہم لوگوں کا. یہاں پہ آنے کے بعد میں نے امامہ شریف سجایا، مجھے مدنی لباس پہننے کا موقع ملا. یہاں پہ میں نے آ کے بہت کچھ سیکھا. انشاءاللہ ہم یہاں سے مدنی لباس پہن کر ہی جائیں گے اور وہاں پہ ہم دین کا کام کریں گے اور خدمت کا بھی کام کریں گے. یہاں پر الحمدللہ زول جس طرح اعتکاف ہوا ہے اسی طرح تمام مسجدوں میں اعتکاف ہونا چاہیے. اس اعتکاف ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں اور الحمدللہ زوجل اسی طرح میں یہ پیغام دوں کہ تمام مسجدوں میں اسی طرح اعتکاف ہونا چاہیے. سب کچھ ادھر سیکھنے ملا ہے، جیسے کہ نماز کے احکام، وضو کے طریقے، غسل کے طریقے، وہ مجھے پہلے نہیں پتہ تھے، جو ادھر آ کے سیکھنے ملے. اور یہاں میں نے سنتیں سیکھی، آداب سیکھا، مسجد میں آنے کا آداب سیکھا اور نماز کے احکام سیکھے. ہم اس مسجد کے کمیٹی ممبران ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ اس مسجد میں دعوت اسلامی کا 30 روزہ اعتکاف ہو رہا ہے الحمدللہ، اور اس کی بہت رونقیں ہماری اس مسجد میں دیکھی جا رہی ہے. ماشاءاللہ کافی لوگ نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں. اگلے سال انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ اعتکاف کرنے کی. عید کے بعد انشاءاللہ قافلے میں بھی سفر کرنے کی انشاءاللہ کوشش رہے گی. میں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، میں ابھی اعتکاف میں آیا ہوں. کچھ علم سیکھوں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدا بچایا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچایا